بہرحال بلوچستان میں ٹی بی بہت زیادہ ہے. آج 277 کیسز پر 1 لاکھ پاپولیشن، 1 لاکھ لوگوں میں 277 لوگ ٹی بی کے مرض کا شکار ہوتے ہیں، اور 2% جو ہے 2% مورٹیلٹی ریٹ ہے، جسے شرح موات کہتے ہیں. ہائی رسک پاپولیشن جو ٹی بی میں ہوتا ہے وہ کول مائنرز ہے، اور منشیات کے جو لوگ منشیات میں مبتلا ہوتے ہیں. مشین میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے، تقریباً 150 لوگوں کی اسکریننگ کی، اس میں سے 6 پازیٹیو آئے. ڈائگنوسٹکس فری آف کاسٹ مہیا کریں گے، ہم آپ کو میڈیسنس فری آف کاسٹ مہیا کریں گے. پروونشل کوآرڈینیٹر ہوں ٹی بی کنٹرول پروگرام بلوچستان کا. آج ورلڈ ٹی بی ڈے ہر سال عالمی سطح پر 24 مارچ کو منایا جانے والا وہ دن ہے جو ہمیں 1882 کے اس دن کی یاد دلاتا ہے جب جرمن سائنسدان ڈاکٹر رابرٹ کاک نے ٹی بی کا سبب بننے والے جراثیم کا پتہ لگایا تھا. اس دن کو منانے کا مقصد لوگوں میں ٹی بی کے مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنا، سالانہ کارکردگی رپورٹ پیش کرنا، اور سال نو میں ٹی بی کے علاج اور روک تھام سے متعلق کیے جانے والے اقدامات سے آگاہ کرنا ہے. معزز صافی حضرات، ٹی بی کے مرض کے خاتمے کو یقینی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے مرض کی مزید پھیلاؤ کو روکا جائے، کیونکہ ٹی بی کا مرض ایک سال میں 10 سے 15 لوگوں کو مزید ٹی بی کا جراثیم منتقل کر سکتا ہے. لہٰذا ٹی بی کے مریضوں کی جلد سے جلد نشاندہی کرنا، ان کے علاج کا مناسب بندوبست کرنا اور علاج مکمل کرنا ہی اس کی روک تھام ہے کا واحد اور یقینی راستہ ہے. ٹی بی کنٹرول پروگرام صوبے سے ٹی بی کے خاتمے کے لیے صوبے کی ضروریات اور عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ طریقہ کار کے مطابق 5 سالہ اسٹریٹجک منصوبے پر عمل پیرا ہے، جس کو ٹی بی کے بروقت خاتمے کے اقدامات کے مطابق ترتیب دیا گیا ہے. 2024 میں ٹی بی کنٹرول پروگرام بلوچستان نے 16,227 مریضوں کی تشخیص اور علاج کو یقینی بنایا. اس عمل سے نہ صرف ان مریضوں کا علاج ممکن ہوا بلکہ بروقت نشاندہی سے مزید پھیلاؤ کو روکنا ممکن ہوا. معزز صافی حضرات، صوبے کے تمام اضلاع کے 250 پرائیویٹ اینڈ پبلک ٹی بی کیئر سینٹرز مریضوں کی تشخیص سے لے کر مکمل علاج کی سہولیت فراہم کی جا رہی ہے. صوبے کے 19 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ مکس یعنی گورنمنٹ اور نجی شعبے میں کام کرنے والے اداروں کے شراکت داروں سے تقریباً 350 پرائیویٹ ڈاکٹرز ٹی بی کے مریضوں کو مفت علاج کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں. ٹی بی کنٹرول پروگرام اپنے پارٹنرز یعنی شراکت داروں مرسی کور، ایس پی او، دوپاسی فاؤنڈیشن، گرین سٹار مارکیٹنگ، پی پی ایچ آئی، WHO، ترقی فاؤنڈیشن کے تعاون سے ٹی بی سے جلد متاثر ہونے والے افراد، خاندان، قیدیوں اور منشیات کے عادی افراد کا صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام کے 4 اور مرسی کور کے 5 اعلیٰ معیار کے موبائل وین، جس میں ڈیجیٹل ایکس رے مشین اینڈ جین ایکسپرٹ مشین کے ذریعے 255 خصوصی چیسٹ کیمپس کیے گئے، جن میں 800 سے زائد مریضوں کی تشخیص اور علاج ہو سکا ہے. مزید ان وینز میں جو ڈیجیٹل ایکس رے مشینز انسٹالڈ ہیں ان میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ٹی بی کے مریضوں کا پتہ لگایا جاتا ہے. گلوبل فنڈ کے تعاون سے ٹی بی کنٹرول پروگرام نے صوبے کے 30 بڑے اضلاع میں ڈیجیٹل ایکس رے مشینز، جس میں کمپیوٹر ایڈڈ ڈائگنوسس یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس انٹیگریٹڈ انسٹال کیے ہیں، جو بغیر کسی ڈاکٹر کے ٹی بی کے مرض کی تشخیص کرتا ہے، جو کہ صحت کے شعبے میں انقلابی قدم ہے. گلوبل فنڈ کے تعاون سے صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام نے صوبے کے تمام اضلاع میں ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسر بھرتی کیے ہیں، جو ماہانہ اپنے اضلاع کے ٹی بی کیئر سینٹرز کے دورے کر کے ٹی بی کیئر سینٹرز میں جو مسئلے درپیش آتے ہیں ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے حل کی کوشش کرتے ہیں. صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام نے گلوبل فنڈ کے تعاون سے 850 سے زائد ڈاکٹرز اینڈ پیرامیڈکس کو ٹی بی کی تشخیص اور علاج سے متعلق تربیت دی. 2024 میں صوبے میں ٹی بی کی تشخیص اور علاج کو عالمی ادارہ صحت کی جدید طریقوں پہ استوار کرنے کے لیے بلوچستان کے تمام اضلاع میں 50 سے زائد سینٹرز کو جدید جین ایکسپرٹ مشینز مہیا کی گئی ہیں، جو اس سے پہلے بلوچستان کے عوام کی رسائی میں نہیں تھی. جین ایکسپرٹ مشینز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ لیب سے اگر آپ یہ ٹیسٹ کرائیں گے تو یہ 10,000 سے 15,000 کے قریب ایک ٹیسٹ کاسٹ کرتی ہے. ہم نے ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز اینڈ تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں یہ سہولت بالکل مفت فراہم کی ہے.
ٹی بی کے خطرناک قسم جسے مزاحمتی ٹی بی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کہا جاتا ہے، جس کا علاج ہونا صرف کافی نہیں بلکہ مشکل بھی ہے، جس کی تشخیص سے لے کر علاج تک مکمل سہولیات عالمی ادارہ صحت کی تجویز کردہ طریقہ علاج، جن میں جدید بین الاقوامی ادویات اور مریض کو دوران علاج مناسب خوراک اور علاج کے دوران رابطے کے لیے اور سفر کے خرچ کے لیے 12,000 روپے بھی دیے جاتے ہیں۔ جن ڈرگ ریزسٹنٹ سائٹس بلوچستان میں پہلے 3 تھے، لوریلائی، تربت اور کوئٹہ فاطمہ جناح ہاسپٹل میں، ان کو بڑھا کر ہم نے 9 کر دیے، اور انشاءاللہ اس سال کے آخر تک ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں اس کی علاج کو میک شور کر سکیں کہ ہر بندے کو اس کے ڈسٹرکٹ میں علاج مل سکے، کیونکہ بلوچستان میں ہماری جو آبادی ہے وہ کافی دور بیٹھی ہے، تو کافی سفر کر کے آنا پڑتا ہے یہ علاج لینے کے لیے۔ تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کے ہیڈ کوارٹر میں ہم اس علاج کو میسر کریں، بلکہ ہر مریض جو ایم ڈی آر ٹی بی کا ہوگا اس کو 12,000 روپے منتھلی پے کرتے ہیں۔ پہلے ایم ڈی آر ٹی بی کی جو ٹریٹمنٹ تھی وہ 12 سے 18 سے 24 مہینے تک ہوتی تھی، اور اس میں انجیکٹیبلز بھی ہوتے تھے، علاج ذرا مشکل تھی۔ اب جب نئی ایک ڈرگ آئی ہے جو تھینکس ٹو گلوبل فنڈ اینڈ اسٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ انہوں نے ہمیں مہیا کیا ہے، یہ آل اورل ہے، مطلب اس میں کوئی انجیکٹیبلز نہیں، اور 6 مہینے میں یہ کمپلیٹ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کا علاج کر رہی ہے۔ نہ صرف اتنا، پرانے جو ہمارا میڈیسن تھا، پرانا جو ٹریٹمنٹ رجیم تھا، اس میں اموات کی شرح 40% تھی، 40% لوگوں کی اموات ہوتی تھی ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کی۔ یہ جو نیا ڈرگ ہے پچھلے 2 سال سے 1.5 سال سے ہم دے رہے ہیں مریضوں کو، اس میں مورٹیلٹی ریٹ تقریباً 20% ہے۔ اس کا مطلب کہ ہم نے نہ صرف علاج کے دورانیے کو کم کیا ہے، نہ صرف علاج کو آسان کیا ہے، بلکہ اموات کی جو شرح ہے اس کو بھی آلموسٹ ڈبل کم کر دی ہے۔ بلوچستان میں ٹی بی کنٹرول پروگرام نے صوبائی LHW پروگرام کے اشتراک سے بلوچستان کے 10 اضلاع میں لیڈی ہیلتھ ورکرز سپروائزرز کو تربیت فراہم کی ہے، جنہوں نے گھر گھر جا کر ٹی بی کے مرض کے حوالے سے مریضوں کی اسکریننگ کرتے ہیں، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ ٹی بی اور HIV کے مشترکہ علاج جو کہ اس سے قبل صرف 3 سینٹرز میں ہوتی تھی، لوریلائی، ہب میں اور کوئٹہ میں، اب تمام اضلاع کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں جو بھی ٹی بی کا مریض ٹی بی ڈائگنوز ہوتا ہے اس کی HIV اسکریننگ ہم نے مینڈیٹری کر دی ہے۔ پہلے ہم صرف 10% ٹی بی کے مریضوں کی HIV اسکریننگ کر رہے تھے، اب ہم 71% ٹی بی کے مریضوں کی HIV اسکریننگ کر رہے ہیں۔ ٹی بی کی HIV اسکریننگ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ دنیا میں سب سے بڑا کو انفیکشن ٹی بی HIV کا ہے۔ دنیا میں HIV کے مریضوں میں سب سے زیادہ اموات ان مریضوں کی ہوتی ہے جو ٹی بی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ملٹی کنٹری گرانٹ کے نام سے پاکستان، افغانستان اور ایران سے آئے مہاجرین میں ٹی بی کی تشخیص کا پروگرام گلوبل فنڈ کے تعاون سے شروع کیا گیا ہے، اور صوبائی ٹی بی کنٹرول پروگرام گلوبل فنڈ کے تعاون سے بلوچستان کے 10 مہاجر کیمپ میں اسکریننگ کر رہی ہے مہاجروں کی، اور یہ 2020 سے اب تک ہم نے 1 لاکھ سے زائد لوگوں کی اسکریننگ کی، ان میں سے 816 مریضوں کا علاج یقینی بنایا گیا ہے۔ بلوچستان ٹی بی کنٹرول پروگرام کی جانب سے عالمی ادارہ صحت کے نئے ایجاد کردہ ٹی بی پریونٹیو تھراپی تمام اضلاع میں متعارف کرائی جا چکی ہے۔ ٹی بی پریونٹیو تھراپی کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ٹی بی کا ایک قسم ہے جسے ہم لیٹنٹ ٹی بی کہتے ہیں، جو کہ بلوچستان میں یا پاکستان میں جو کہ ہائیسٹ برڈن کنٹریز ہیں ٹی بی کے حوالے سے، ان میں تقریباً 80% لوگوں میں ٹی بی کا جراثیم موجود ہے، لیکن چونکہ وہ بندہ ابھی تندرست ہے اس میں وہ ٹی بی کا جراثیم اب تک ایکٹیو نہیں ہے۔ تو جب وہ بندہ خدا نخواستہ کسی بیماری یا امیونو کمپرومائز اسٹیٹ میں چلا جاتا ہے تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ تو ٹی بی کو بلوچستان میں کنٹرول کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اس لیٹنٹ ٹی بی کو، جو مردہ جراثیم ان کے جسم میں موجود ہے، اس کا بھی خاتمہ کریں۔ اس کے لیے ٹی بی پریونٹیو تھراپی جو ایک لیٹسٹ انوویشن ہے دنیا کی، پہلے یہ 6 مہینے کے لیے دوائیاں دی جاتی تھی اور مریض بھی پریشان ہوتا تھا کہ میں تو دوائیاں لے رہا ہوں، میں مریض ہوں، میرے گھر والوں کو ڈاکٹر صاحب کیوں دوائیاں لینے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور وہ بھی 6 مہینے کے لیے، جبکہ وہ تندرست ہے، آیا اسپورٹس مین ہے۔ تو اب لیٹسٹ انوویشن یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نیا ڈرگ ہے، ویکلی ڈوز ٹوٹل 12 ہفتے لینے ہیں، ہر ہفتے میں 1 ڈوز، اور لیٹنٹ ٹی بی سے ہمارے جتنے بھی کانٹیکٹس ہیں وہ پاک ہو جاتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، مستقبل میں ہمارے منصوبے ٹی بی کنٹرول پروگرام کے لیے علاقائی تعاون، ڈومیسٹک فنڈنگ کی بہت کمی ہے،
اس کو زیادہ سے زیادہ وسعت دینے کے لیے آگاہی اور رہنمائی مہم شروع کیا جا چکا ہے، اور پروگرام کو غیر ملکی امداد پر انحصار کو کم کر کے طویل مدتی منصوبے کو عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ٹی بی کنٹرول پروگرام کا سب سے بڑا چیلنج اس وقت ڈومیسٹک فنڈنگ ہے۔ ڈومیسٹک فنڈنگ سے مراد کہ ہمارا پروونشل فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے، اس وقت ہم ڈونر ڈیپینڈنٹ ہیں، اور آپ سب معزز صحافی حضرات کو پتہ ہے کہ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد جتنے بھی ہماری فنڈنگ ہے وہ خطرے میں آ گئی ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ فنڈنگ ہماری رک جاتی ہے تو ٹی بی کنٹرول پروگرام کا جو ایک نظام اس وقت بلوچستان میں بنا گیا، 250 سینٹرز ہیں، 9 وینز ہیں، ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسرز ہیں، تو یہ سارا متاثر ہو سکتا ہے۔ ٹی بی کی ادویات کی نجی سطح پر غلط استعمال کے روک تھام اور ٹی بی کی مریضوں کی پرائیویٹ سطح پر تشخیص کی سرکاری سطح پر نشاندہی کے لیے قانون سازی کا مکمل بل تیار کر لیا گیا ہے اور منظوری کے لیے جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کا مراد یہ ہے کہ ہم ایک بل جمع کر رہے ہیں اسمبلی سے پاس کرنے کے لیے کہ ٹی بی جو پیشنٹس پرائیویٹ اداروں سے علاج حاصل کر رہے ہیں، حالانکہ پرائیویٹ اداروں میں بھی ہم فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہمارے نیٹ میں نہیں ہیں، تو وہ جب کسی پرائیویٹ فارمیسی سے ٹریٹمنٹ پرچیز کرتے ہیں تو پرائیویٹ فارمیسی پابند ہو کہ وہ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کو ٹی بی کنٹرول پروگرام کو اس پیشنٹ کے بارے میں اطلاع دے تاکہ ہمیں اعداد و شمار کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ آپریشنل ریسرچ کو وسعت دینے کے لیے صوبے کے ہونہار کارکنوں، ڈاکٹر، پیرامیڈکس کو تربیت کورسز کرائی جائیں گی۔ موبائل وین اسپتالوں، اسکولوں، کالجوں، منشیات کے عادی افراد کے لیے قائم اداروں میں اور ڈی ایچ کیو اسپتال کی سطح پر جا کر کیمپس کے ذریعے لوگوں کی ٹی بی اسکریننگ کریں گے۔ اس سال 24 مارچ کو ٹی بی کنٹرول پروگرام میں روز اول یعنی 1998 سے آج تک نمایاں کارکردگی پر کارکنوں میں ایوارڈ بھی تقسیم کیا جائے گا۔ معزز صحافی حضرات، صوبے میں ٹی بی کی ممکنہ مریضوں کی بروقت اور مکمل نشاندہی ہی اس مرض پہ قابو پانے اور خاتمے کا واحد حل ہے۔ اس کے لیے آپ تمام صحافی حضرات سے ٹی بی کی بروقت تشخیص اور مفت علاج کی سہولیات سے عوام کو آگاہ کرنے اور مستفید ہونے کے لیے مکمل تعاون کی اپیل ہے۔ ہر گزرتا دن جس میں علاج میں تاخیر ہو ٹی بی کے مرض کے لیے ایک نیا میزبان تلاش کرنے کا موقع ہے، اور شاید یہ شخص آپ کا یا میرا چاہنے والا ہو، ہمارے گھر میں سے ہو۔ اس سوچ کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ عوامی رائے میں تبدیلی لائے جائے، وہ ٹی بی کو دور کا مسئلہ نہ سمجھے بلکہ انہیں یہ احساس کریں کہ یہ بروقت علاج نہ کرنے سے ان کے اپنے خاندان اور دوست خطرے میں پڑ سکتے ہیں۔ شکریہ۔ جی متی اللہ صاحب، پچھلے سال 2024 میں 16,227 پیشنٹس میں 92% لوگوں کا سکسیسفلی ٹریٹمنٹ ہو چکا ہے۔ ان میں سے 7% جو ہیں وہ لاس ٹو فالو اپ ہیں۔ لاس ٹو فالو اپ سے مراد دوائی لے رہے تھے پھر وہ چلے گئے یا گم گئے، اور 2% جو ہے 2% مورٹیلٹی ریٹ ہے، جسے شرح موات کہتے ہیں۔ شرح جب بھی نکالی جاتی ہے، جس کو ہم ایسٹیمیٹ کہتے ہیں، یہ پریولنس سروے کے بیس نکالی جاتی ہے۔ ہمارا جو لاسٹ پریولنس سروے پاکستان میں ہوا ہے وہ 2012 میں ہوا ہے، اور وہ پاکستان لیول کا سروے تھا۔ اس میں بلوچستان کا صرف ایک سیمپل لیا گیا ہے۔ اس کے مطابق آج 277 کیسز پر 1 لاکھ پاپولیشن، 1 لاکھ لوگوں میں 277 لوگ ٹی بی کے مرض کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ہو گیا شرح۔ ہمیں پریولنس سروے دوبارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈومیسٹک فنڈنگ پہ آتے ہیں۔ اگر پنجاب، سندھ اور کے پی سے کمپیئر کیا جائے، بلوچستان میں ایک مریض پہ سب سے زیادہ خرچہ آتا ہے ان کے بنسبت، کیونکہ ہم یہاں پر ایک سینٹر قائم کرتے ہیں، وہاں پہ ایک سینٹر قائم ہوتا ہے 5,000 لوگوں کے لیے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ہر مریض کو اس کے گھر کی دہلیز پہ یہ علاج میسر کریں، تو ہمیں زیادہ سینٹرز کی ضرورت پڑتی کم آبادی کے لیے، جس میں مشینری کا کاسٹ ہے، ایچ آر کا کاسٹ ہے، مانیٹرنگ کا کاسٹ ہے، دوائیوں کا کاسٹ ہے، سپلائی کا کاسٹ ہے۔ تو ایک مریض پہ ٹی بی کنٹرول پروگرام بلوچستان کا زیادہ خرچہ آتا ہے بنسبت باقی صوبوں کے۔ اور اس وقت جو ہماری فنڈنگ ڈومیسٹک اور ڈونرز کی طرف ہے، اس وقت ڈومیسٹک فنڈنگ ہماری 0.3% ہے ان کمپیریزن ود ڈونر سپورٹ۔ ہمارے ساتھ جو پارٹنرز ہیں، ڈاکٹر امین صاحب ہیں، مرسی کور کو لیڈ کر رہے ہیں، ڈاکٹر میر احمد صاحب ہیں، وہ ایس پی او کو لیڈ کر رہے ہیں، گرین سٹار سوشل مارکیٹنگ ہمارے ساتھ پارٹنرز ہیں،
اور دوپاسی فاؤنڈیشن ہے، ان سب کا بھی وہی ڈونر ہے گلوبل فنڈ جو ہمارا ڈونر ہے. تو یہ پرائیویٹ سیکٹر دیکھتے ہیں، ہم پبلک سیکٹر دیکھتے ہیں. آپ کے 3 سوالوں کا جواب ہو گیا. ایک اور سوال تھا، ہاں منشیات. ہمارے ہائی رسک پاپولیشن ہوتے ہیں. ہائی رسک پاپولیشن جو ٹی بی میں ہوتا ہے وہ کول مائنرز ہے، اور منشیات کے جو لوگ منشیات میں مبتلا ہوتے ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے. ریسنٹلی پشین میں ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے جس کی ہم نے اسکریننگ کی، تقریباً 150 لوگوں کی اسکریننگ کی، اس میں سے 6 پازیٹیو آئے ہیں. اور یہ اگر ہم اسے جنرل اسٹیٹسٹکس کے ساتھ کمپیئر کریں تو یہ شرح اوپر آتی ہے، زیادہ آتی ہے. تو پریولنس ریٹ اس وقت پاکستان کا دنیا میں 5ویں نمبر سب سے زیادہ ہے. میں آج کل ڈپٹی ڈی جی ہوں، پہلے میں 3 سال ٹی بی میں رہا. آپ سے ہر سال انٹریکشن رہا ہے. آپ کا کوشچن تو اچھا ہے. یہ جو آج کا دن ہے پریس کانفرنس اس لیے کر رہے ہیں کہ دنیا میں آج کے دن ٹی بی کو منایا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کی اویئرنیس کرے. دوسرا آپ نے کہا کہ پورا سال میڈیا کے ساتھ کوئی بولی ایسی بات نہیں ہے. آپ کے سارے بیٹھے ہوئے علی ہیں، مفتی صاحب ہیں، سارے بھی ہیں. سب سے ہمارا ہوتا ہے کنٹینٹ ڈیلی بیس پہ نیوز پیپرز میں تھرو سوشل میڈیا، تھرو اخباروں کے پریس میڈیا کے ٹی بی کے حوالے سے اویئرنیس ہو یا جو بھی ہو، اس کے حوالے سے ہمارا انٹریکشن رہتا ہے میڈیا کے ساتھ. ڈسٹرکٹ وائز ہو یا ہر ضلع میں ہمارے جو ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ہیں، ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسرز ہیں، ان کا بھی ہوتا ہے. اور باقی پرووینشل لیول پہ ڈی جی آفس کے تھرو یا جو ہمارا پروگرام ہے ٹی بی کا، ان کا بھی انٹریکشن ہوتا ہے. اور دوسرا میں ایک تھوڑا سا بتاؤں آج کے دن کے توسط سے کہ صحافی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کریں نیوز پیپر میں کہ ایک تو یہ کہ ٹی بی کا علاج ہر ضلع میں، ہر سینٹر میں اویلیبل ہے فری آف کاسٹ. وہ چاہے ٹی بی کا ایکس رے ہو، چاہے بلغام کا ٹیسٹ ہو یا میڈیسن ہو، جو اس کی انویسٹیگیشن، جو ڈائگنوز ہے، ٹریٹمنٹ ہے. تو اس کے لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ اس کو ہائی لائٹ کریں کہ ٹی بی کا علاج. دوسرا یہ کہ پچھلے 3-4 سالوں سے بلوچستان میں اسپیشلی ہمارے جتنے پروگرامز ہیں، جس میں ٹی بی پروگرام ہے، باقی جتنے بھی ورٹیکل پروگرامز ہیں، جو ورٹیکل پروگرام ملیریا ہے، باقی جتنے بھی اسٹارٹ ہو رہے ہیں، ان کو گورنمنٹ طرف سے فنڈنگ کا ایشو تھا. لیکن اس بار ہم سب جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، سیکرٹری صاحب ہیں، ڈی جی صاحب ہیں، جو ہمارے پروفیشنل پروگرام مینیجر ہیں ڈاکٹر شیرغن صاحب ہیں، ہم سب کی کوششوں سے اس بار انشاءاللہ ٹی بی پروگرام کو گورنمنٹ کی طرف سے جو ڈومیسٹک فنڈنگ ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ اس بار بجٹ میں ان کو 50% یا 40% گورنمنٹ طرف سے ان کو انشاءاللہ میڈیسنز ہوں یا باقی چیزوں میں انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. کیونکہ پہلے سے 3-4 سالوں سے جیسے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ ڈونر سپورٹ تھے ہم گورنمنٹ سے میں کوئی سپورٹ نہیں، باقی پرووینس کو سپورٹ تھا کہ بھروسہ نہیں تھا. تو اس بار انشاءاللہ آپ کی جو جون میں جو بجٹ آئے گا جولائی سے انشاءاللہ آنورڈ، تو بلوچستان کو ان پروگرامس کو انشاءاللہ سپورٹ کریں گے. ویسے تو ہمارا 50% 40% ڈائگنوسس کوئٹہ شہر میں ہوتا ہے. اس کا ریزن میرے خیال آپ سب جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈسٹرکٹ میں بیمار ہوتا ہے تو علاج کے لیے عموماً کوئٹہ ہی آتا ہے. لیکن جو ہائی برڈن ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں ان میں چمن، نصیر آباد، جعفر آباد، لورالائی، حزدار اور ہب بھی ہے. بالکل. اب کہنا یہ ہے کہ ہمیں دوبارہ پریولنس سروے کرنے کی ضرورت ہے، جیسے کہ معزز صافی نے سوال کیا تھا کہ دوبارہ ہم پریولنس سروے کریں گے، اور اس بار پریولنس سروے ڈسٹرکٹ وائز ہوگا تاکہ ہمیں ڈسٹرکٹ کے اعداد و شمار پتہ چلیں. ایکچولی چونکہ پریولنس سروے میں خرچہ بہت زیادہ آتا ہے، تو ڈونر بھی اب پہلے کر رہے تھے، پاکستان پورے سب نیشنل ایک سروے بھی ہو رہی تھی، ڈسٹرکٹ وائز سیمپلز لیے جا رہے تھے تاکہ ہر ڈسٹرکٹ کا اعداد و شمار ہمیں پتہ چلے. تو ہمارے پاس جو کیس نوٹیفیکیشن آتا ہے اس کے اگینسٹ ہم ایکچولی شرح نکال ہی نہیں سکتے. میں صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ کن ڈسٹرکٹ سے کیسز زیادہ آتی ہیں، اور ان ڈسٹرکٹس کی وجہ کیا ہے. جب عموماً یہ ڈسٹرکٹس بارڈرنگ ڈسٹرکٹس ہیں اور ان کے آس پاس میں ٹی بی کا سینٹر جو ہوتا ہے ہمارا وہ زیادہ فعال ہوتا ہے، اس لیے وہاں پہ نوٹیفیکیشن زیادہ ہوتی ہے. بہرحال بلوچستان میں ٹی بی بہت زیادہ ہے، ہم کیمپس میں ہمیں آئیڈیا ہو گیا. اچھا، ہم جب بھی کوئی کیمپ کرنے جاتے ہیں اس کا ایک پورا پروسیس ہے. امین صاحب اور ہم بیٹھ کے پہلے ڈی ایچ او صاحب سے ہاٹ اسپاٹس آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور اپنا کیس نوٹیفیکیشن دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ زیادہ ہوا ہے. کیمپ سے 1-2 دن پہلے وہاں مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں، نوٹیبلز کو ہم انگیج کرتے ہیں. ڈی ایچ او صاحبان جتنے بھی ہمارے ہیلتھ سینٹرز ہیں ان کو بتاتے ہیں. ہمارے ہر کیمپ میں لیسٹ منیمم اسکریننگ 100 بندوں کی ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آگاہی نہیں ہوتی، آگاہی بھی ہوتی ہے. ہمارے کیمپس کو لوگ اٹینڈ بھی کرتے ہیں. ایڈووکیسی کی جو بات آ رہی ہے، اویئرنیس کی بات آ رہی ہے،
بے شک آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ایڈووکیسی ایک بہت امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے اور اس میں ہمارے پاس کوئی بھی فنڈنگ نہیں ہے. ہم ایڈووکیسی آپ معزز صافی حضرات کے تھرو کرتے ہیں، ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے تھرو کرتے ہیں، ہمارے ڈسٹرکٹ ٹی بی آفیسرز جو بیٹھے ہیں، میں نے ہمیشہ ان سے کہا ہے کہ لوکل میڈیا کو انگیج رکھیں، لوکل جو گروپس ہیں ڈسٹرکٹ کے ان میں ہمیشہ ٹی بی کی آگاہی مہم چلایا کریں. تو اس کم فنڈنگ میں جتنا ہم سے ہو سک رہا ہے ہم کر رہے ہیں، اور عوام اس وقت ٹی بی میں زیادہ آگاہی آ چکی ٹی بی کے بارے میں. پہلے ٹی بی کو ایک لعنت مانا جاتا تھا، ہم اسے اسٹگما کہتے تھے، وہ اسٹگما ختم ہو چکا ہے. اب کوئی بندہ جب ٹی بی ہو جاتا ہے 2 ہفتے کے علاج کے بعد وہ نارملی ہماری طرح معاشرے میں گھوم رہا ہوتا ہے. تو الحمدللہ وی ہیو سکسیزفلی اچیوڈ دس کہ اب ہم نے وہ اسٹگما کو، اس لعنت کو، اس بدنامی کو کم کر دیا. سر آپ بتائیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا، ہمارے کچھ سینئر صحافی حضرات یہاں پہ موجود ہیں. کسی زمانے میں گلوبل فنڈ نے ایڈوکیسی اویئرنیس کے لیے ریگولر ہمیں فنڈنگ کیا کرتی تھی. یہ کوئی 8-10 سال پہلے کی بات ہے. تو اس وقت ہم ایون پریس کلب میں بھی مہینے میں ایک دفعہ ہم سارے صحافی حضرات کے ساتھ ہم ان کو ایڈوکیسی کرتے تھے، ان کو بتایا کرتے تھے. اور اسی طرح یہ ڈسٹرکٹس میں بھی ہم یہی کیا کرتے ہیں. اب چونکہ گلوبل فنڈڈ ہیں اور یہاں پہ لوکل فنڈنگ اتنی نہیں ہے، اس کے لیے الگ ہمیں پیسے چاہیے تاکہ ہم ریگولرلی کوئی بھی ایڈوکیسی کریں، ٹی بی کے بارے میں لوگوں کو بتا دیں. اس لیے اس سے بہتر چیزیں اصل میں آ گئی ہیں. اب جو اس زمانے میں تو ہمارے پاس صرف ایک مائکروسکوپ ہوا کرتا تھا، ہم اس سے ٹی بی کی تشخیص کیا کرتے تھے اور ٹی بی کا علاج کیا کرتے تھے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ نئی ٹیکنالوجی آ گئی ہے. ایکسپرٹ یہ ہے کہ 2 گھنٹے میں ریزلٹ بتا دیتا ہے، لیکن اس زمانے میں 3 دن تک مریضوں کو انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جی وہ ریزلٹ آ جائے کرے. تو اس لیے اب اس پہ دنیا میں WHO اور گلوبل فنڈ اس پہ چیز کو وہ کرتی ہے کہ جی ڈائگنوسس پہ خاص طور پہ، اور باقی جو دوائیاں ہیں ان کو پراپرلی دیا جائے. کسی زمانے میں ریزسٹنٹ ٹی بی کا بہت بڑا 12 مہینے ہمیں علاج اور 2 سال تک یہ ریزسٹنٹ ٹی بی جو ہم مزاحمتی ٹی بی جسے کہتے ہیں، اس وقت تک 2 سال 18 مہینے تک چلتا تھا. لیکن ابھی یہ 6 مہینے تک ہوگی، اس لیے کہ وہ سمپل وہی جو عام ٹی بی ہوتی ہے اس کے 6 مہینے اور اس کے بھی 6 مہینے ہوتے ہیں. جی ایسا ہے کہ ٹی بی کا علاج پورے بلوچستان میں پبلک اینڈ پرائیویٹ سیکٹرز دونوں کو ملا کر فری آف کاسٹ ہے، کمپلیٹلی فری آف کاسٹ ہے. ہم پرائیویٹ ڈاکٹرز کو کچھ پے نہیں کرتے، ہم ان کے ہاسپٹل ایڈمنسٹریشنز کے ساتھ MOU سائن کرتے ہیں. ہم ان کو کہتے ہیں ہم آپ کو ڈائگنوسٹکس فری آف کاسٹ مہیا کریں گے، ہم آپ کو میڈیسنز فری آف کاسٹ مہیا کریں گے. تو CMH، اکرم ہاسپٹل، سٹی ہاسپٹل، جتنے بھی ہمارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں وہاں پہ مرسی کارپس کے تعاون سے وہاں پہ ڈسٹرکٹ فیلڈ آفیسرز تعین کیے گئے ہیں. وہ ڈسٹرکٹ فیلڈ آفیسر تمام ڈاکٹرز کے PNs کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. جیسے ہی کوئی ان کو شک ہوتا ہے کسی بندے پہ کہ ٹی بی ہے، وہ DFS کو ان کا نام بھیج دیتے ہیں، DFS وہاں پہ موجود ہے، ٹیسٹ کراتا ہے فری آف کاسٹ. ان کیس پازیٹیو آ جائے تو دوبارہ پیشنٹ کو بلا کے ان کو میڈیسن مہیا کرتے ہیں، اس کے بعد اس کے گھر جا کے تمام لوگوں کی اسکریننگ بھی کرتے ہیں. تو یہ پبلک اینڈ پرائیویٹ دونوں سینٹرز میں علاج بالکل مفت ہے. اچھی بات ہے کہ جو پریونٹیو تھراپی ہے ٹی بی سے بچنے کے لیے، اس سے مراد یہ کہ اگر فرض کر کسی گھر میں ہمارے پاس کوئی ٹی بی کا مریض ہے یا کوئی دفتر میں یا کہیں آس پاس میں جہاں ہم بیٹھتے ہیں، تو اس کے جو آس پاس جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ٹی بی سے بچنے کے لیے دوائی گلوبل فنڈ نے ورلڈ وائز تھرو WHO کی ریکمنڈیشن سے اسٹارٹ کی. وہ پاکستان میں ہم نے اسٹارٹ کی، بلوچستان میں بھی. اس میں ہمیں کچھ چیلنجز اس لیے پیش آ رہے ہیں در پہ کہ ہمارے پاس جو ٹی بی کے مریض ہیں ان کو دوائیاں ہم مشکل سے دیتے ہیں، ان کو کنوینس کرتے ہیں دوائیں کرتے ہیں. جن کو ٹی بی نہیں ہے یہاں پہ دیکھو اسٹگما بھی ہے نا، ہم کہتے ہیں ٹی بی کا مریض ہے، پتہ کیا ہے، تو اس کے جو رشتہ دار کہتے ہیں مجھے ٹی بی نہیں، میں کیسے کہوں، گھر میں کوئی مریض ہے اس کے ساتھ جو ان کے آس پاس ہے. تو یہ ہمیں اس کے لیے چیلنجز ہیں، لیکن ہم اس پہ لگے ہوئے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو ہم کامیاب بنائیں بلوچستان میں. دیکھیں جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہوگا، میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، کہ ٹی بی ویسے بھی غریبوں کی بیماری ہے، جن کی امیونٹی کم ہوتی ہے، جن کا خوراک کمزور ہوتا ہے، ان کو ٹی بی زیادہ متاثر کرتا ہے. پاکستان جو ہے دنیا میں 5ویں نمبر پہ ہے ٹی بی بڑھنے کے حوالے سے. اور جو ایمرو ریجن ہے، WHO نے جو ریجن بنائے ہیں دنیا میں 7، ان میں ایک ایمرو ریجن ہے. ان میں جو ہے 22 ملک ہیں، اس میں پاکستان ٹاپ لیول پہ ہے ٹی بی کے کیس بڑھنے کے حوالے سے. اور بلوچستان میں بھی، بلوچستان بہت اسکیٹرڈ ہے، ہمارے بہت سارے ایشوز ہیں، بہت سارے مسئلے ہیں، تو لیکن بلوچستان میں بھی ٹی بی کے 6% کیسز پاکستان بلوچستان سے دے رہا ہے.
तो उम्र पर भी केसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो आप सब रिक्वेस्ट है कि आप प्रिवेंटिव थेरेपी मैंने जिक्र किया, इसको भी थोड़ा सा न्यूज़पेपर में हाईलाइट करें ताकि लोगों को इसके बारे में आए। देखें, अब तक हमें ऑफिशियल इंटीमेशन कुछ नहीं हुई, लेकिन ऐसा होता है कि जब ग्रांट्स आपके पास होते हैं ना, तो जब साल ख़त्म होता है या मिड ईयर आता है, तो जो बचत होती है, सेविंग्स जिसे हम कहते हैं, उन सेविंग्स की रीप्रोग्रामिंग होती है कि उसको आप दोबारा किस इंटरवेंशन में इस्तेमाल करना चाहते हैं। फ़िलहाल हमारी रीप्रोग्रामिंग रोक दी गई है। उन्होंने कहा सेविंग्स बचाएं, क्योंकि इस सेविंग्स को आगे हम, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ मेडिसन है, मेडिसिन नहीं हुआ तो हमारे तमाम इंटरवेंशंस बिल्कुल बेफ़ायदा हैं। तो उन्होंने हमारी रीप्रोग्रामिंग रोक दी है कि हम इन पैसों को दोबारा देखेंगे जब तक कि क्लैरिटी नहीं आती आगे फंडिंग का, क्योंकि जो ग्लोबल फंड का जो मेजर डोनर है वो भी यूएसएड ही है। ग्लोबल फंड जो पूरी दुनिया को एड्स, टीबी, मलेरिया पे फंडिंग कर रही है। तो मुतासिर अब तक हमें नहीं पता कि कितने होंगे, लेकिन हमें अलर्ट किया गया है। तो ट्रम्प के इस ऐलान ने बहुत मुतासिर किए, स्पेशली पाकिस्तान को भी दुआ करें कि वो नज़रसानी करे। और एक चीज़ और भी है कि वो लाइफ सेविंग पे आप लोग बेहतर जानते हैं कि लाइफ सेविंग पे अभी तक उन्होंने थोड़ा सा इसको इतना छेड़ा नहीं है, लाइफ थ्रेटनिंग जो भी है, तो उसमें हेल्थ का, चूँकि टीबी भी उसी हेल्थ से आता है, तो इसीलिए अभी तक ये चल रहा है।